السلام علیکم. ایک بار پھر آپ سب کو آج ہم یہاں پر اکٹھا ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 11 جون 1978 کو وہ کوشش کی گئی جو بعد میں اس پورے شہر کی کے شہری علاقوں کی آواز بنی، مقدر بنی، اور جس کی طرز سیاست میں بحالت مجبوری قدم رکھنے کے بعد وہ طرز سیاست اگر کل پاکستان کو ایک جینوئن جمہوریت، پاکستان کے ایوانوں کے اور پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندگی کی موجودگی کے کوئی امکانات رکھنے ہیں تو طرز سیاست وہی ہوگی. ہم کامیاب ہو یا نہ ہو، ہمارا طرز سیاست قابل قبول ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہوگی. جہاں پہ کھڑے ہو کے میں بات کر رہا ہوں، یہ گفتگو اسی جگہوں پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ماحول میں یہ گفتگو سامنے رکھتے تھے جب نہ ہمارا نعرہ کوئی پاپولر نعرہ ہو سکتا تھا، نہ جو گفتگو اور جو دلیل ہم دے رہے تھے اس کو سمجھنے کا کوئی ماحول تھا. میرے پاس آج بات کرنے کی جو صلاحیت ہے اس سے زیادہ بہتر شاید اس وقت تھی جب میں ان لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا تھا جن کے بنے ہوئے ذہن تھے، وہ جو سمجھتے تھے کہ اپنی شناخت کا ذکر کرنا عصبیت ہے، جو یہ سمجھتے تھے اپنی شناخت کا ذکر کرنا، اپنے حقوق کی بات کرنا کہیں نہ کہیں جا کے مذہب سے ٹکراتا ہے. اور پھر یہ کہ جو سقراط کے ساتھ ہوتا تھا اسی طرح ہوا کہ 3 فروری 1981 کو جامع کراچی کی در و دیواروں سے، کلاس روم سے سب سے مار کر اس طلبہ تنظیم کو باہر نکال دیا گیا جنہوں نے ہمیں جامع کراچی سے باہر نکالا تھا. ہمارے دلیل میں، ہمارے عزم میں اور ہماری بات میں اور کردار میں وہ طاقت تھی کہ ہم نے ان کو، جنہوں نے ہمیں جامع کراچی سے باہر نکالا تھا، ہم نے ان کو کراچی سے باہر نکال دیا. آج جب ہم نہیں ہوتے تو ہماری خیرات پہ کبھی کبھی وہ یہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں اس شہر سے. آج ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ پر پاکستان بھی کھڑا ہے اور ہم بھی کھڑے ہیں. باقی قومیتوں کے پاس جن کی حقوق کو، جن کی شناخت کو اور جن کی بقا کو اتنی اندیشے اور خطرے لاحق نہیں ہیں جتنے کہ ہمیں ہیں، وہ پھر بھی کل کی پرواہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے، نیشنل میڈیا بھی موجود ہے، اور میں ذرا احترام اور اعتراض کر لیتا ہوں، اس کا احتیاط کر لیتا ہوں، اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی کہ جمہوریت آزاد ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والی تمام شناختوں کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ احترام بھی کریں. اور تھوڑا سا صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کی جو شناخت ہے اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس کا تاریخی پس منظر، اس کی جدوجہد کو سامنے رکھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پاکستان کو بچنا ہے، اور اس پاکستان کی کوئی قومی شناخت ہے تو وہ آپ کی شناخت ہے. اس ملک کی کوئی زبان ہے اور قومی زبان ہے تو وہ آپ کی زبان ہے. آپ کی تاریخ سے جڑا ہوا ہی تاریخ ہے اس ملک کی. آج اس جامع کراچی میں جہاں پر آنے والے وقتوں میں بہت ساری خاموشی کے ساتھ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں،
اسی جامع کراچی میں، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. ہمیں 17 اور 18 سپٹمبر 1991 کی شب بھی یہاں یاد ہے، امین بھائی کو بھی یاد ہوگی کہ ہمارا بہت بڑا جلسہ تھا اور ہمیں یہاں بندوقیں لگ گئی تھیں اور ہمیں راتوں رات یہاں سے اپنا جلسہ، اپنا پروگرام شفٹ کرنا پڑا تھا. لیکن الحمدللہ تمام حالات سے نکلنے کے بعد اب کوئی بھی بڑی سازش بھی میری اور آپ کی شناخت پر سوال نہیں اٹھا سکتی. پاکستان ایک پولرائز سوسائٹی ہے اور ابھی تک قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی قومی لیڈر ہمیں میسر نہیں آیا ہے. پاپولر لیڈر ہو سکتے ہوں گے، اکثریتی لیڈر ہو سکتے ہوں گے، ایک قومی لیڈر کی پاکستان کو 70 سالوں سے تلاش ہے. پاکستان کے ایوان بھی پاکستان کی عوام کے بجائے اسی پولرائزیشن کی، اسی خاندانی سیاست کے، اسی موروثی سیاست کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے جو آپ تبدیلی لائے ہیں شہر میں، آپ نے دین کے کو استعمال کرنے والوں کو اپنی سیاست کے لیے ان کو بھی ریجیکٹ کیا، کسی بھی جاگیردارانہ خاندانی موروثی سیاست کو بھی پنپنے نہیں دیا. اسی لیے یہی وجوہات تھی کہ جب آپ کا طرز سیاست پاکستان کی سیاست سے ہم آہنگ نہیں تھا، اس جاگیردارانہ سیاست سے ہم آہنگ نہیں تھا، اس موروثی سیاست سے ہم آہنگ نہیں تھا، اس خاندانی حکومتوں سے ہم آہنگ نہیں تھا، تو آپ کا سفر مشکل تھا. لیکن جو مشکلات آپ نے کاٹی ہیں، پاکستان کو وہ ماڈل دے دیا ہے جس پر چل کر پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں ایک جینوین شراکتی شمولیتی عوامی اخلاقی جمہوریت سے آشنا کرایا جا سکتا ہے. آج کے بدلتے ہوئے حالات، آپ خبریں سن رہے ہوں گے، ان خطرات کا آپ کو اور مجھے بھی ہمیں بھی درپیش ہے. لیکن یہ خطرہ اس وقت کئی گنا بڑھ جاتا ہے کہ خصوصی طور پر جو آپ کو خطرہ ہے اس کا آپ الگ سے ادراک نہ کر سکیں. پاکستان میں 4 صوبے ہیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے صوبے ہیں، لسانی بنیادوں پر بنائے ہوئے صوبے ہیں. جب یہ صوبوں کی موجودگی میں آپ کی شناخت طلب کی جاتی ہے، شناخت کے لیے کوئی اور تاریخی پس منظر نہیں، ان صوبوں کی مثال دی جاتی ہے. تو ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ دھرتی ماں پاکستان ہے، اور جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، صوبے بھی اسی طرح کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے، تاکہ کل ہم اسی جامع کراچی کو وہ فنڈ جو یہ شہر دیتا ہے، وہ ٹیکس جو یہ شہر دیتا ہے، جس سے پاکستان پلتا ہے، جس سے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء، ہر طرح کی وردیوں کی تنخواہ جاتی ہے، جس سے موٹر وے بنی ہے پورے پاکستان میں. اگر نہیں ہے تو کراچی اور حیدرآباد کے درمیان اور حیدرآباد اور سکھر کے درمیان کوئی موٹر وے نہیں ہے. پورے ملک میں موٹر وے اور آپ اور میں موٹر وے ہیں. تو وہ شناخت کا یہ بحران ہر طرح کے بحران کا شکار کر دے گا. شناخت ہی حقوق کا تعین کرتی ہے. تو کلام ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں، اگر پورے سندھ کی جامعات میں یہ ٹیکس کے پیسے جا رہے ہیں تو جامع کراچی کو بھی ملنے چاہیے، کہ جس کے ارد گرد سے یہ ٹیکس جمع کیا جاتا ہے. شاید اگر میری فیگرز غلط نہ ہو
तकरीबन जामे कराची और जामे पंजाब में तलबा की तादाद एक तरह की है, और एक जगह शायद 13 अरब मिलते हैं और यहां पर 3 अरब मिलते हैं। और अगर अलग हटकर सूबों के दरमियान देखें तो एनएडी में शायद एक तालिबे इल्म के लिए 2.25 लाख और मेहरान यूनिवर्सिटी में 5.25 लाख रुपए मख्तस है। ये टैक्स कहां का है? यहां का है जहां पर एनएडी बसती है। जो मेहरान यूनिवर्सिटी में तुलबा की फीस से तो 4 गुना ज्यादा एनएडी में। ये बात करना तासुब है, ये हकायक बताना तासुब है, मुल्क दुश्मनी है, नफरत है। इसका फैसला मुझे और आपको करना है। एमक्यूएम ने इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। आपके और मेरे हालात बताएं, आदाद शुमार बताएं, आबादी बताइए, और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मर्दम शुमारी में आपका कम से कम 50% हिस्सा तो हमने दिलवाया है। आने वाली मर्दम शुमारी में आपकी आबादी को इंशाअल्लाह ताला कोई चुराने की हिम्मत भी नहीं रख सकेगा। ये बात सच हो सकती है कि तासुब सच नहीं होता, लेकिन सच भी तासुब नहीं होता। हम इस 40 साल में सच कहते रहे, ये तासुब नहीं। हम सबको तस्लीम करते रहे। दरख्वास्त रही है कि हमें भी तस्लीम किया जाए। हम सबकी ताजीम करते रहे, और गुजारिश ये रही है हमारी भी ताजीम की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ जामे कराची बल्कि कराची के अंदर आने वाले वक्तों में 10 से 12 यूनिवर्सिटियों के कैंपस लाने हैं, और उसमें पूरे कराची का ताउन दरकार होगा। ये तो गलती से अचानक से किसी कागज की कोई हालात के मुख्तलिफ होने से हादसतन ये वजारत मिली है। हमने मांगी भी नहीं थी, लेकिन जहां पर मुमकिन नहीं था वहां से भी इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, आपके जेन्युइन नुमाइंदों को अगर जिम्मेदारी मिली है तो उसके असरात इन शहरों में और सिंध के शहरी इलाकों में जरूर नजर आएंगे आपको। और एपीएमएसओ से भी दरखास्त है कि यहां पर एपीएमएसओ ने ही खड़े होकर अपने दलील से, अपने इल्म से, अपनी इस्तकामत से वो हालात पैदा कर दिए कि एक सियासी जमात की बुनियाद रखी गई, और उस पूरी सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तान की सियासत की डायनेमिक्स चेंज कर दी है। ये सियासी जमात से बढ़ के कोई चीज थी। ये एक फिनोमेना था। दुनिया में 11 पीएचडी पाकिस्तान में अगर किसी सियासी तहरीक के लिए हुई है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए हुई है। तो ना हमें और आपको अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा होना है, और ना ही अपने मुंतखब जो नुमाइंदे पहुंचते हैं उनके लिए आपको कोई शर्मिंदगी। अगर मिडिल क्लास का होना, अगर ट्यूशन पढ़ाकर तालीम मुकम्मल करना, अगर लाइनों में लगकर पानी भरकर अपने घर में बाल्टी भर के पानी लाना, लोअर मिडिल क्लास की तालीम से लेकर, तरबियत से लेकर, हर हालात से लेकर उभरने की किसी ने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को हिम्मत दी है, हौसला दिया है और मॉडल दिया है, तो यहीं भी बैठे हुए लोगों ने दिया। और पाकिस्तान हमारा था, हमारा है, हमारी जिम्मेदारी रहेगा। हम जहां पे खड़े होते हैं
اس قدر پاکستان ہمارا ہے، جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ پاکستان. آپ نے ایک جگہ پاکستان کو تقسیم کر کے بنگلہ دیش بنا دیے، جہاں پہ آپ کے اور میرے لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ کیمپوں میں وہاں 14 اگست اور 23 مارچ کو پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتا ہے، پاکستان کا ترانہ بھی بجایا جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ مجھے دوبارہ سننے کا. حوصلہ یہ رکھنا ہے کہ وہ جدوجہد جو جامع کراچی سے نکلی تھی وہ میرا اور آپ کا مقدر ہے، اور پاکستان کا مقدر بھی تبدیل ہونا ہے. اسی راستے سے، اسی طریقے سے، اسی طریقہ سیاست سے ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط بلدیاتی نظام، ایک نسخہ کیمیا پاکستان کے حوالے کر چکے ہیں، جس کی جو کہ اب سپریم کورٹ سے بھی اس کے بارے میں حکم آ چکا ہے، کل وہ نافذ ہوگا. تو پاکستان میں بنیادی جمہوریت، حقیقی جمہوریت کا پہلا فیز مکمل ہوگا. بہت بہت شکریہ. اس موقع پر اس سے زیادہ والی گفتگو کی ہمارے درمیان ضرورت ہے، وہ کسی اور موقع پہ کریں گے. بہت بہت شکریہ.